أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان پر رکھ، توحید پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان پر ہوں، توحید پر ہوں، اسلام پر ہوں، سنت پر ہوں، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارا دوسرا سیزن ہے یا تیسری ملاقات ہے جو باقاعدہ درس کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کل بہت ساری اہم باتیں ہم نے سیکھی تھیں اور جاننے کی، پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس درس میں بھی کچھ اہم پوائنٹس پر بات کی جائیں گی انشاءاللہ۔ جو 4 مسئلے مصنف نے یا رائٹر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک مسئلے کے کئی پارٹس تھے، اس کے کئی جز تھے، حصہ تھا جس پر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا یا سب سے پہلا اصول جو مصنف نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان پہلے علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور اسی علم سے مراد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو جاننا، نبی کو جاننا یا اللہ کے دین کو سمجھنا۔ تو کل کے ٹاپک میں یا کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے 2 شق، ایک مکمل شق اور ایک ٹاپک پہ آدھی بات رہ گئی تھی، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی کلاس میں اسے پورا کر دیا جائے گا، اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ کو جاننے کا طریقہ یا کیوں جاننا ضروری ہے، کیوں اور کس طریقے سے، تقریباً اس ٹاپک پر بات کی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا طریقہ کیا ہے یا ماننا یا کس طریقے سے ماننا ہے، اس پر بھی بات چل رہی تھی، اور اس کا ایک مین پوائنٹ رہ گیا تھا، اس لیے آج اس پر گفتگو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کل کی کلاس میں آپ نے جانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیے گئے ہر فیصلے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی میں ہر مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرے۔ اور اس کی بہت ساری میں نے مثالیں بھی دی تھی، میراث کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، سونے کا مسئلہ ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو تھا وہ یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یا نبی کی معرفت سے مراد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقی مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔
یعنی اپنی زندگی سے بھی، اپنے ماں باپ کی زندگی سے بھی، سب سے دنیا میں اسے جتنی بھی چیزیں محبت محبوب ہیں یا جن چیزوں سے بھی وہ محبت کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے محبت، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ افضل ایمان ہے۔ یعنی انسان کا ایمان اپنی پیک پر کب پہنچے گا، اس کا ایمان مکمل کب ہوگا، یا کب کہا جائے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہے یا اصل ایمان والا وہ ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے؟ یہ تبھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے۔ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ کہنے کا یہی مطلب تھا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے کہا، اے عمر، تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، الان یا عمر، اے عمر، اب بات بنی ہے، اے عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اے عمر، اب تم مکمل ایمان والے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ کرنی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، تب جا کر کے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور وہ ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے، اللہ کے بعد۔ انسان کی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ تمام چیزوں سے زیادہ اسے اس سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ اور سوال یہ ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف منہ سے کہہ دینا کافی ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو کیا اس کا یہ کہنا کافی ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اس کے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، نبی کو اپنے لیے جب تک آئیڈیل اور نمونہ نہ بنائے، جس طریقے سے نبی نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا اسے کرے اور جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دے، جب تک یہ چیز ہمارے اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، تب تک محبت کا دعویٰ کھوکھلا اور بیکار ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن دعویٰ پہ کھرا اترنے کے لیے کیسے آپ ثابت کرو گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ آپ جس سے محبت کرتے ہو، انسان جس سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اس کی ہر بات قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ یہ عام کامن محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیا یہ اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جیسے نبی نے حکم دیا ویسے کیا جائے؟ اور یہی اصل تقاضا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ورنہ صرف دعویٰ کرنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرنا، جیسا کہ آج لوگ عید میلاد النبی کا مسئلہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ڈی جے پہ ناچنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اس میں جتنے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی پیدائش کے دن کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، اللہ جانے، کہ جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، کس نے بتایا ان کو؟ ابلیس نے؟
کس نے بتایا؟ ظاہر ہے کہ ابلیس نے بتایا وہ ان کو، یہ ابلیس کا دوست ٹھہرے. تو کہنا ایک الگ بات ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دعویٰ تو ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور دکھاوا کس طرح کر رہے ہیں؟ نبی کے طریقے کے خلاف چل کے، ڈھول تاشوں پہ ناچ کر کے، کیک کاٹ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بے حرمتی کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ بے حرمتی کر کے، آپ کی توہین کر کے، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کیا انہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ لیکن غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے، کسی کو معلوم ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کو منانا کیا برا کام ہے، کیا جواب دو گے آپ؟ کوئی بتائے مجھے، لکھ کر کے یا پھر مائک پر فوراً بتائیں. آواز کلیئر ہے نا میری؟ کوئی بھی بتائے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ. ایک بار سوال کو دہرائیے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو منانا، یعنی آپ کی پیدائش کے دن کو منانا، یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جبکہ نبی کی پیدائش پر اسے سیلیبریٹ کرنے تو اچھا کام ہے. نہیں، اس میں کیونکہ برا ہم کیا ماں ہے؟ کے ایک سال قریب جاتے ہیں تو اس کو منانا اچھی بات تھوڑی نہ ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت اچھا جواب. اور ہم اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے. یہ دنیا دھوکہ ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. ایک جواب کسی اور نے لکھ کر کے دیا ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ نے نہیں منایا. یہ سارے جواب صحیح ہیں اپنی جگہ پہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جنہوں نے بھی جواب دیا، جنہوں نے مائک سے دیا، جنہوں نے لکھ کر کے دیا، جواب بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کوئی ہم سے پوچھے گا کیوں پڑھو بھائی، تو ہم کہیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا واقعیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو ہمارے پاس یہ پروف ہے، دلیل ہے. کسی بھی عمل کے لیے بہت صحیح جواب، کیونکہ نبی نے اس کام کا حکم نہیں دیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ. کسی بھی عمل کے لیے ثبوت کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم کو اندھا نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کو اندھا نہیں بنایا گیا کہ جو کہہ دیا گیا وہ مان لو. بالکل بدعت ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر آپ کو کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب میں اس کی دلیل ہونی چاہیے. نماز کی دلیلیں ہیں، روزہ کی دلیلیں ہیں، حج کی دلیل ہے، زکوٰۃ کی دلیلیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی دلیل نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین بتانا بھول گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو کسی بھی عمل کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے، نہ آپ کے صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے بھی عید میلاد النبی منانا ثابت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اور نبی کی زندگی میں بھی کسی سے ثابت ہی نہیں ہے. تو جواب یہ ہوگا کہ جب نبی سے ثابت نہیں ہے، جب نبی نے نہیں کیا، اس کا جب کوئی پروف نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی سے بہتر سمجھتے ہیں؟ کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے جسے یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس عمل کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول حکم دے اسے کرو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، اس لیے ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے منمانی کرنے کو ہی بدعت کہتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ محبت کے نام پر ڈھول تاشا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ انہیں اللہ کے یہاں کامیاب نہیں کر سکتا، نبی کے یہاں کامیاب نہیں کر سکتا. حدیثوں کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ ایک سوال علیہ تھا وسلم کہ کے پاس اپنے بدعتیوں کو جنم جب لے جایا جائے گا، شارٹلی میں مفہوم بتا رہا ہوں. سوال کے لیے لاسٹ میں آپ لاسٹ میں ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک کیونکہ اللہ اگر خیر. ابھی شروع کریں گے ہم لوگ تو پھر کلاس رہ جائے گی. ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ حدیثوں کے اندر ہے، مختلف حدیثوں کے اندر، بخاری مسلم میں بھی ہے، اور تقریباً آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی یہ بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدعتیوں کو لے جایا جائے گا قیامت کے دن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے،
قیامت کی شدت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ زبان پیاس سے اس قدر اتنی انسان کو پیاس لگی ہوگی، انسانوں کو اتنی پیاس لگی ہوگی کہ زبان باہر آ جائے گی. جیسے جانوروں کی زبان پیاس سے باہر آ جاتی ہے، ویسے ہی زبان انسان کی باہر آ جائے گی پیاس کی شدت کی وجہ سے. اس قدر سختی کے ساتھ انہیں پیاس لگی ہوگی، یعنی کہ جیسے لگے کہ 2 دن 3 دن سے پانی انہوں نے نہیں پیا ہے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ. تب اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی. کوثر کا پانی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو اسے ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے. لیکن جب یہ بدعتی لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اپنے طرف سے منمانیاں کی تھی، فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول انہیں پانی نہ پلائیے، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے رسول کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنی منمانیاں کی. آج جو شادی بیاہ میں ہلدی کے رسومات ہیں یا مہندی کے رسومات ہیں یا جتنے بھی ناجائز رسومات ہیں جس میں پیلے رنگ کے کپڑا پہننا، پتہ نہیں ناچ گانا کیا کیا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، یہ سب عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی ایک غلطی ان پر کتنی بھاری پڑے گی، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے ان کو. یہی ہوگا بدعتیوں کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پھٹکار کر کے انہیں بھگا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دین میں اپنے طرف سے منمانی کی تھی. اور نبی بھی کہیں گے انہیں دور ہٹاؤ، انہیں دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. کہ اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ خراب اور اس سے زیادہ بڑی ذلت ہو سکتی ہے کہ نبی سامنے ہوں گے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، جس نبی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ شخصیت اس کی آنکھ کے سامنے ہوگی اور وہ یہ کہے گی کہ اسے بھگا دو. کتنی بڑی ذلت ہے. اور یہ بدعتیوں کے ساتھ ہے. تو دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. اور عمل کیسے ہوتا ہے؟ کر کے، اس کے لیے اپنے اندر جدت پیدا کر کے، کوشش کر کے، ہمت سے کہ نہیں مجھے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، نہیں مجھے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. مجھے اپنی پوری طاقت سے، جتنی میرے پاس اختیار ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، مجھے اپنے زندگی میں نبی کے طریقے کو نافذ کرنا ہے. ایسا کرنے سے ہی یا اس طریقے سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. دعویٰ سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ انسان کے پاس عمل نہ ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے اور پریکٹیکلی اسے کر کے دکھایا جائے. اور یہ تبھی ثابت ہوگا جب ہم نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک آخری شک رہ جاتا ہے. 1 منٹ معذرت کے ساتھ، بس 1 منٹ آپ لوگ بنے رہیں، میں آتا ہوں بس 1 منٹ کے لیے انشاءاللہ. اس لیے مجھے جانا پڑا. خیر، اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اسے عملی طور پر کر کے نہ دکھائے، جب تک کہ اس کے عمل سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور اسی ٹاپک کا آخری جو شک تھا یا آخری جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے دین کو جانا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین دین ہے یا جس دین کو اللہ رب العالمین نے ایز دین ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، یا جس دین پر چل کر کے عمل کر کے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو قابل قبول دین ہے، جو قابل قبول مذہب ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ اللہ رب العالمین نے 2 لفظ میں بیان کر دیا ہے، 2 ٹوک کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ دوسرے راستے پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچے گا، یعنی اللہ کے ہاں حاضر ہوگا حساب و کتاب کے لیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے
وہ دین یا وہ راستہ جس پر وہ چل کر کے آیا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کسی اور راستے سے جب وہ جائے گا اسلام کے علاوہ تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک کون سا دین ہے؟ قابل قبول اسلام ہے. اسلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مذاہب یا بہت سارے طریقے اور بہت سارے نبیوں کو بھیجا تھا، لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے سسٹم کو بیکار قرار دے دیا. کہ اسلام سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو کچھ بھی چل رہا تھا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے تھا یا لوگوں نے اپنے طرف سے بنا رکھا تھا، وہ ساری چیزیں ختم کی جا رہی ہیں. اب جو باقی اللہ رب العالمین رکھے گا یا اللہ رب العالمین کو جو چیز پسند ہے یا جس چیز کو اللہ نے اب باقی رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تورات کا ٹکڑا پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑا پڑھ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھ رہے تھے کہ آپ کا غصے سے چہرہ لال ہوتے جا رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا اے عمر تم برباد ہو جاؤ، مطلب ڈانٹا پھٹکارا. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے غصے سے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاموش ہو گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ایک سینٹنس کہا کہ اے عمر اگر اب موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں اور اگر تم ان کی پیروی کرو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میری پیروی نہ کرو. موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بڑے نبیوں میں سے، بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی رسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اپنے وقت کے لیے نبی تھے، لیکن نبی کے آ جانے کے بعد، نبی کی شریعت آ جانے کے بعد، نبی کے دین آ جانے کے بعد اب جو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اسلام کو چھوڑ کر جو بھی جہاں بھی جائے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی مرتد ہوگا، یعنی آپ دیکھیں گے بہت سارے آج کل لڑکیوں کا معاملہ چل رہا ہے، لڑکوں کا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ پیار محبت میں، عشق محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. یاد رکھیں، انسان کی پوری زندگی بھی ختم ہو جائے، اس سے زیادہ اہم ہے انسان کا اللہ کے دین پر قائم رہنا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کا مفہوم میں آپ سے بتا رہا ہوں، کہ قیامت کے دن، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر لوگ پوری دنیا کو سونا بنا کر کے بھی دیں گے نا، پوری دنیا کو سونا بنا دیں، سونے میں تبدیل کر دیں، اور بطور فدیہ، بطور جرمانہ، پینالٹی کے طور پر اللہ رب العالمین کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے تو قبول کر لے اور آج کے عذاب سے ہمیں بچا دے، تو بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دین اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے. پوری دنیا کو سونا بنا دیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام سے نوازا ہے. کیونکہ آپ جب تک مسلمان ہیں، ممکن ہے غلطیاں ہوں گی، ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر اللہ آپ کو معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا. لیکن جیسے ہی لوگ پلٹیں گے ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا. تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں موحد بنایا، توحید والا بنایا، ایک اللہ کو ماننے والا بنایا، شرک سے پاک رکھا ہم کو، بدعت سے پاک رکھا ہم کو. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اور آپ اتنا ہی کم ہے. ایک بار نظر اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر لوگ، لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے چند لوگوں کو توحید اور سنت کی توفیق مل پاتی ہے، چند لوگوں کو سمجھ مل پاتی ہے کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اسلام کیا ہے. باقی سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر کسی کی بھی موت کفر پر ہو رہی ہے، شرک پر ہو رہی ہے، تو یہ یقیناً ہے کہ وہ جہنم میں جانا ہے. اگر موت اس پر ہوئی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کہ اسے اس جنت میں داخل کر سکے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا.
پہلے ہی 2 ٹوک بتا دیا ہے کہ حرام کر دیا، جانا نہیں ہے اب، الا یہ کہ زندگی میں توبہ کرے. اگر اسی کنڈیشن میں موت ہوئی تب تو کوئی سنوائی ہی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. تو میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہوں گا، کیونکہ ان سے چکنی چپڑی باتیں کر کے کوئی بھی انہیں اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ دھاڑی کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے دین کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ، کہ ہر چیز سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے میری بہنیں، خاص کر کے میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائی، ہم سب کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں اسلام سیکھنے کا موقع دیا، توحید سنت اور سنت سیکھنے کا موقع دیا، وہ دین اور وہ راستہ سیکھنے کا موقع دیا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اس احسان کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے مت دینا. اس نعمت کو کبھی بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تم ختم ہو جاؤ، لیکن اس نعمت کو کبھی بھی ادھر سے ادھر جانے نہ دینا، کبھی بھی یہاں وہاں نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے بعد افسوس کرنے کا بھی موقع نہیں رہ جائے گا. انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے تقریباً سب گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر مر گئے تو کوئی سنوائی ہی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ اپنے اس نعمت کا احساس کریں ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہ جو دنیا میں ہیں اور انہیں توحید اور اسلام کی نصیب نہیں ہے. ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کو دیکھیں جو قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتے ہیں. کیا ان کی زندگی کامیاب ہو پائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اور خاص کر پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو عشق محبت والی بات چلتی ہے، جہاں پر ہمارے مائیں اور بہنیں سب سے زیادہ دھوکہ کھاتی ہیں، اور دھوکہ اس لیے کھاتی ہیں کیونکہ ان سے کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا انسان انہیں اپنا لگنے لگتا ہے. یاد رکھیں، بہت مشہور کہاوت ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ہر چمکتا ہوا چیز سونا نہیں ہوتا، خالص نہیں ہوتا. آپ کے پاس محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، اور وقت کے ساتھ جب ضرورت آئے گی اللہ رب العالمین آپ کو ایک شوہر یا ایک بیوی کی شکل میں بھی ایسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس میں پاکیزگی کے ساتھ محبت ہے. لیکن جب آپ اللہ کی حدود کو توڑو گے، اللہ کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں یہ کلاس ختم کر دوں گا. یاد رکھیں، اسلام کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے اور اس نعمت کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتا ہے. جس بھی نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے دین کا کوئی سودا کرے، آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ کی عزت اور آبرو سے کوئی کھیلے، اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے راستہ کھولنے کی درخواست کریں. اللہ رب العالمین ضرور آپ کی مدد کرے گا. لیکن کسی غیر کے ساتھ، اللہ اکبر، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ انسان جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کو فالو کرنے کی بات کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتا ہے، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان جو غلیظ ہو، بت پرست ہو، اس کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے معاملات اتنے زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ صرف انسان افسوس کر سکتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور آپ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں. بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا. دبئی کا واقعہ ہے اور اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے جو دبئی کا سفر کر رہے تھے. وہ گئے کسی ہوٹل میں، تو وہاں پر انہوں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا. ہندوستانی لڑکیاں ہی تھیں، اپنے ہی ملک کی بچیاں تھیں، جن کو دوسرے دھندے میں لگایا گیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہو، میں وہ لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کر رہا کیونکہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے. جسم فروشی کے دھندے میں جنہیں دھکیل دیا گیا تھا. اس لڑکی نے اپنا واقعہ منہ چھپا کر کے بیان کیا. اس سے جب پوچھا گیا، مولانا نے، عالم نے اس سے پوچھا کہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی، تو اس نے جواب دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. پھر بھی اس نے بتایا کہ معاملہ یہ تھا کہ عشق اور محبت کا تعلق تھا اس سے، کسی سے بہت اچھی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، نکاح کیا، شادی کیا، اور گھومنے پھرانے کے بہانے لے کے چلا گیا دبئی. ان کو اس پر پورا بھروسہ تھا. اس انسان نے اس لڑکی کو اس کی پرواہ کیے بغیر دبئی میں بیچ دیا اور آ گیا واپس. اور یہ بچی جس کو بیچ دیا گیا تھا،
چنگل میں پھنس چکی تھی، نہ اس کے پاس اپنا پاسپورٹ تھا، نہ ویزا تھا، نہ کچھ بھی تھا جس کے ذریعے واپس آ سکے. تو اس نے عالم کے ذریعے مسلمان بچیوں کو یہ میسج دلایا تھا کہ چلو ہم تو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہر طرح سے گئے، دین سے گئے، دنیا سے گئے، آخرت سے گئے، ہمارا تو سب کچھ بیکار ہو چکا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ بچیاں سمجھ جائیں اس سے پہلے کہ انہیں اس دھندے میں پھینک دیا جائے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد انہیں اسی طرف دھکیلا. عام طور سے 99.9% اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ بدترین انسان، بدذات انسان سیدھے اسے لے جا کر بیچ دیتا ہے. یہ واقعہ آپ کو دبئی کا میں نے بتایا، ایک واقعہ میں نے خود پیپر میں پڑھا تھا، دربھنگا کا واقعہ تھا. کتنے واقعات بیان کیے جائے. بچی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. دربھنگا کی لڑکی تھی، مسلمان لڑکی تھی، کسی غیر کے ساتھ اس نے نکاح شادی کیا، اپنا دین چھوڑا. وہ انسان اسے لے جا کر کے ممبئی میں رہتا ہے 2-3 مہینہ، اس کے بعد دلی لے جا کر کے بیچ دیتا ہے. دلی میں 3 مہینے تک سڑتے گلتے رہنے کے بعد کسی طریقے سے اللہ نے راستہ پیدا کیا، بچ کر کے آئی. FIR کرنے کی درخواست کی، یہی ہو رہا تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا، نہ گھر والے قبول کرنے والے تھے اور نہ باہر والے قبول کرنے والے تھے. گھر والے کیوں قبول کریں گے؟ ہم سے بتائیے آپ. ایک باپ، ایک بھائی، ایک ماں 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال تک اپنی بہن کو ناز و نخر سے پالتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، اسے ایک دن کسی اور گھر چلے جانا ہے، جب تک ہمارے ساتھ ہے اطمینان سے رہے، سکون سے رہے، دنیا کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے. اور یہ لڑکی چند دن کے انسان کے ساتھ پورے فیملی کے منہ پر کالک پوت کے چلی جاتی ہے. اسے اپنے پریوار کی اتنی بھی یاد نہیں آتی کہ 20 سال تک اس نے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تعلیم سے لے کر کے پہننا، کھانا پینا، میڈیکل، ہر چیز پر خرچ کیا ہے. کیا وہ آپ کی محبت کا اتنا بھی حقدار نہیں ہے؟ وہ باپ، وہ ماں، وہ بہن، وہ بھائی، جسے انسان فوراً چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی ایسے اجنبی انسان کے ساتھ جسے وہ اچھے سے جانتا بھی نہیں، بس وہ چگڑی چپڑی باتیں کر رہا ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے. کیا 20 سال کی محنت پر نہیں پانی پھیر دیا گیا؟ 25 سال کی محنت پر ایسے ہی آپ پانی پھیر کے چلے جاؤ گے اور آپ امید کرو گے گھر والے قبول کر لیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ جب آپ نے احساس نہیں کیا کہ ہاں 20 سال تک آپ کے ساتھ انہوں نے کتنا اچھا سلوک کیا، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، پھر آپ کو بھی ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی پرواہ کریں. جو باپ اپنی بیٹی کی نہیں ہو سکتی، اپنے بھائی کی نہیں ہو سکتی، جو بہن اپنے بھائی کی نہیں ہو سکتی، اپنی ماں کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے ہوگی؟ کیسے آپ کسی اور سے وفادار رہ سکتے ہو ہی نہیں سکتا. اور کیسے آپ اپنے ماں باپ کی زندگی میں تباہی لا کر کے یہ امید کر سکو گے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو خوشحال رہنے دے گا؟ یہ پاسبل ہے کبھی پاسبل؟ اس دنیا میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد. انسانی حقوق میں 3 جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دیتا ہے. ان میں سے پہلا جرم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ ماں باپ، بھائی بہن سب کی خوشیوں کو آگ لگا کر کے اپنی زندگی آباد کرنے کے خواہش مند ہیں. ایسا ہوگا؟ میرا جملہ لکھ لیں، قیامت آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس سے بدترین حالت آپ کی ہوگی. جتنا ماں باپ بھائی بہن روئے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو رونا ہوگا اگر آپ عقل مندی سے نہیں چلیں گی. میں نے ابھی حدیث بتائی نا آپ کو کہ 2-3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے. ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اگر بات میں کروں تو کافی لمبی ہو جائے گی بات اور میرے پاس ٹائم ہے نہیں. میں اپنی بات یہیں پہ فی الحال ختم کر رہا ہوں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں، اللہ نے جو دین آپ کو دیا اس کی اہمیت کو سمجھیں اور خود سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں. اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو دھوکہ دے، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی عزت و آبرو کا سودا کریں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے بری بن جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کی پیدائش پر آپ کے ماں باپ افسوس کریں گے کیوں پیدا ہی ہوئی جب یہی دن دیکھنا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب پاسبلٹی ہے، لیکن 90% میں کہہ سکتا ہوں کہ جس محبت سے گھر میں باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے یا بھائی اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے، شاید اس کی کوئی مثال ہو. شاید میں نے آج تک کا جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے اور باپ کو بچی سے ہوتی ہے، بیٹے سے نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ نے فطری طور پہ رکھا ہے، فطری طور پہ. اللہ یہ کہ 1-2 کیس ایسے ادھر ادھر ہو جائیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو 90% میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھو اپنے سماج اور معاشرے میں کہ باپ
کو بیٹے کی پیدائش میں خوشی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا اپنی بیٹی سے اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. بیٹی بھی خیال کرتی ہے، ایسا نہیں کرتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کر کے اپنی پوری زندگی تباہ کر لیتی ہے. تو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں. کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی آپ کے ساتھ غلط ویوہار نہ کر سکے. اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، توحید کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے کی ڈیٹیلز آتی رہیں گی، اللہ رب العالمین نے چاہا تو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول لکم ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی کریں، کیونکہ اب ہم لوگ کی بھی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، پڑھائیاں شروع ہو چکی ہیں، تو ادھر بھی دھیان دینا ہے. جلدی کریں اگر کوئی سوال ہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ. ایک بات مطلب کنفیوژن کر رہی تھی، اس کو تھوڑا کلیئر کرنا تھا کہ مطلب جب کسی کا پیدائش کا دن ہے سال میں ہے تو اس دن کیا کیا جائے، مطلب تھوڑا دعا کیا جا سکتا ہے نا؟ میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کل بھی اور آج بھی، آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے قیدائش کے دن کچھ اسپیشل بنانا ہی کیوں ہے؟ جب اللہ اس کو اسپیشل کچھ نہیں، بس دعا کی آگے کی زندگی مطلب آسان ہو، قبر مطلب ایک سال. تو آپ کو صرف گھبرائی نہیں. کیا اس کی ضرورت آپ کو صرف آپ کی پیدائش کے دن پر ہے؟ ہمارے دن میں تو ہمیں یہ لیکن سکھایا کہ اسپیشل ہمیشہ. میں بتا رہا ہوں، میں اسپیشلی بھائی جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے خاص نہیں کیا ہے ہم اسے خاص نہیں کر سکتے. ہدایت کی دعا، اچھی زندگی کی دعا، رہنمائی کی دعا پوری زندگی پڑھنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ جس دن آپ پیدا ہوئے یا کوئی بھی پیدا ہوا ہے، جس دن اس کی پیدائش کا دن ہے، وہ اب کوئی خاص دن نہیں رہا. اس دن لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہمیشہ ہم کہتے ہیں. تو آپ ہمیشہ کریں. صرف خاص مومنٹ کا انتظار نہ کریں. خاص مومنٹ آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں خاص مومنٹ کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول نے خاص کرا دیا. عید کا دن ہے، عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، یا ایسی کوئی عام خوشی کا دن، جیسے بچے کی پیدائش کے دن. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن آپ خوشی منا رہے ہیں. ساتویں دن عقیقہ کرنا ہے، چاندنی کا صدقہ کرنا ہے، عقیقہ کر کے لوگوں کو گوشت کھلانا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو چیزیں اللہ کو اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. ہم اگر اپنی طرف سے کریں گے تو یہی منمانی ہوگی. ہم اگر اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں میں اس دن روزہ رکھوں گا، خاص کر پچھلی، جبکہ اللہ اس کو رسول نے نہیں کہا ہے، تب تو یہ گناہ ہوگا. بھلے ہی ہم نے روزہ رکھا ہے، بھلے ہی ہم کچھ کر رہے ہیں. ہاں ہم عام کامن دن کی طرح جو ہمارا کامن دن کا روٹین ہے ویسے ہی ہمیں اپنے برتھ ڈے کے دن بھی گزارنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بتائیں، جلدی بتائیں. تھوڑا جلدی کریں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. کسی کا کوئی سوال کسی بھی تعلق سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہیں پوچھے. دیکھیے سوال کیا کیجیے. میں اس لیے سوال کرنے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. جو بھی آپ کا ذہن میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا سوال کیا ہے. فرق اور اہمیت اس سے ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے. یہ موقع آپ کو دیا گیا سیکھنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیکنڈ اور تھرڈ جرم بتا دیجیے جو جن سے گناہ دنیا میں، جن گناہوں سے دنیا میں سزا ملتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ وہ ابھی ذہن بات کی ذہن سے نکل گئی. اس کو میں کل بتاتا ہوں انشاءاللہ. حدیث میں جو آئی ہے بات، مظلوم اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے ناحق، تو اس کی بد دعا کے اثر سے دنیا ہی میں اس کو عذاب ملتا ہے. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، میں اس کو بتا دوں گا کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کل آپ پھر پوچھ لینا. مظلوم سمجھ رہی ہوں آپ؟ جی جی. جو کسی پر ناحق جو ظلم کیا جاتا ہے
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ رب العالمین اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے. اسی لیے کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کو لوٹ خسوٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے دل سے کچھ نکلا تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج وقت کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ پھر اس کو بیان کرنا مشکل ہے. ایک اور کوشچن تھا کہ جو ہاں یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں، یہ سب افواہ ہیں، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا. یہ کون کہتا ہے؟ کبھی نہیں ہوا تھا. زلیخا جو مصر کی بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف دعوت دی تھی، لیکن نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی اور پھر جوان ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ سب افواہیں ہیں، اس کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے. یہ سب لوگ اپنے طرف سے منمانی کر لیتے ہیں. اس لیے تو یہ کلاس آپ کو دیا گیا، یہ کلاس اٹینڈ کرایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کو دین سیکھنا ہو اوتھینٹک کے ساتھ سیکھیں، پروف کے ساتھ سیکھیں. آپ کو ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ اسے پوچھیں. وہ سب افواہیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بوڑھا ہو جائے دوبارہ جوان ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ذریعے معجزہ وغیرہ کا معاملہ ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے. کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بتائیں. ارے رکیے یار، حافظ. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں ایک اور چیز، آئندہ اگلی کلاسز میں آپ لوگ تیار رہیں تھوڑا. اگر میں کچھ پوچھا کروں تو اس کا فوراً جواب دیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، دوسروں کو بھی حوصلہ ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. اقول لکم ما تسمعون، استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.